السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کا، چاہے وہ اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، پاکستان میں فرقے زیادہ ہیں، ہم سب کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن دوستو جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئے ہیں تو اس میں یہ معاملات بہت زیادہ ہر روز کوئی نہ کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معاملہ آتا ہے۔ اس پر یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ دوستو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں اپنا سیاسی لیڈر، اور ہم یہ سیاسی لیڈر قیامت کے دن ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ دوستو یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس دن آپ کو معلوم ہے دوستو، جو وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہے پیر نور الحق قادری صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پکا عاشق رسول بھی ہے اگر اس طرح ہے، انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کچھ 4-5 وزیر ہے، انہوں نے یہ معاملہ پیش کیا۔ تو جناب والے یہ وزیر آپ قوم کے سامنے لائے، کیونکہ یا تو یہ قادیانی ہو سکتے ہیں یا قادیانیوں کے اہلِ کار ہو سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے آئین میں یہ لوگ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے، ان کا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ابھی جو وفاقی وزیر نے جو کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو 4-5 وزیر ہے، اور انہوں نے یہ مسئلہ وہاں رکھا کہ ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے۔ اب آپ کے باری ہے، ٹھیک ہے، حکومت نے تو کر دیا کہ ہم شامل نہیں کرتے، لیکن آپ کو حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ 4-5 وزیر کون ہے، آپ کو بتانا ہوگا۔ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے حکومت میں کوئی اسلام دشمن اور جو یہودیت اور نصرانیت سے اتنا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام کو۔ میرے دوستو وہ تو چلو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہود اور نصارہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا چپکے سے اسلام پہ وار کرنے والے لوگ ہیں، اسلام کے لباس میں مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ دوستو آپ پلے اسٹور پر جا کے دیکھیں، انہوں نے اپنا قرآن بنایا ہے، انہوں نے وہاں یہی قرآن آپ کو ملے گا، اس پر میرا ویڈیو موجود ہے، لیکن قرآن میں ان ظالموں نے، ان مرتدوں نے تحریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم دوستو برداشت نہیں کر سکتے اپنے ملک پاکستان میں، جو اسلام اور کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے۔ لہٰذا اب باری ہے پیر نور الحق قادری صاحب کا کہ وہ جلد از جلد ان ظالموں کا نام سامنے لائے جائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور جن لوگوں نے ان ظالموں کو ووٹ دیا ہے تاکہ وہ بھی تو بتائب ہو اور لوگ ان کو پہچانیں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ قادیانیت نواز لوگ اسمبلیوں میں نہ پہنچ سکے۔